بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کافی خبریں ہیں اور قومی سیاست کے بارے میں بھی، لیکن پہلی جو خبر ہے وہ ہے کہ پاکستان کے دشمن ملکوں نے غیر اعلانیہ جنگ مسلط کی ہے، اور یہ تقریباً ہو گئے ہیں ایک ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 25-26 جنوری کی درمیانی شب ہمارے 10 جوانوں کو شہید کیا گیا اور کیمپ پہ حملہ کیا گیا، اور کل سے ایک لڑائی چل رہی ہے، اور بلوچستان میں 2 ہمارے سیکورٹی فورسز کے کیمپس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں یہ ہوا کہ دشمن ناکام رہا۔ ہمارا ایک افسر اور 4 جوان شہید ہو چکے ہیں، اور دشمن کو بھی بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ آنن فانن ہو کیا رہا ہے، اور خاص طور پہ کل کا جو ایونٹ ہوا ہے، کل کا جو دہشت گردی کا واقعہ ہے، یہ اس کی ٹائمنگز غور کرنے والی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے بھاری بھرکم ڈیلیگیشن کے ساتھ، جو کہ انتہائی اہم وزٹ ہے، چائنا پہنچ چکے ہیں، اور چائنا دورے سے ایک دن پہلے یہ دہشت گردی کا واقعہ، اور وہ بھی بلوچستان میں، اور خاص طور پہ جنوری اور فروری میں تیزی کیوں آ گئی ہے، یہ آپ کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ فروری پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا اہم ہے۔ ایک تو چائنا کا وزٹ اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اور دوسرا اسی مہینے ایک اور اہم کام ہونے جا رہا ہے، وہ ہے ریکوڈک کے ساتھ، جو غیر ملکی کمپنی کے ساتھ ایک تنازع چل رہا تھا پاکستان کا۔ ریکوڈک جو سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں، اور یہ دنیا کا 5واں بڑا سونے کا ذخیرہ ہے بلوچستان میں، اس پہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے پاکستان کی اور اس غیر ملکی کمپنی کی۔ 50% شیئرز پاکستان کا ہوگا، 50% شیئرز کمپنی کا ہوگا، اور جو 6 سے 10 ارب ڈالر جو ہمیں پینلٹی ہوئی تھی انٹرنیشنل ٹریبیونل سے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ ایک سیٹلمنٹ ہو چکی۔ اس کو سبمٹ کروانا ہے انٹرنیشنل ٹریبیونل میں، عالمی عدالت میں، اور اس کے بعد اس پہ ہو جائے گا کام شروع۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن ملکوں نے متحد ہو کر بلوچستان کو خاص طور پہ نشانہ بنایا ہے، اور یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں مت آئیے۔ وہ چائنا کو بھی میسج دیا جا رہا ہے، وہ پاکستان کو بھی میسج دیا جا رہا ہے، اور پاکستان نے صاف انکار کیا ہے۔ دوسرا، پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے، پاکستان اور چین کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، وہ دلی میں بھی کھٹک رہی ہے، وہ عالمی استعمار کے دارالحکومتوں میں بھی کھٹک رہی ہے، اور اس پہ بہت زور لگایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ساری آپ سے خبر شیئر کریں گے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان چائنا پہنچ چکے ہیں، ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس دورے میں ان کی ملاقاتیں اہم ترین ملاقاتیں ہیں، اور 4 جو اکنامک زون ہیں، ہمارے انڈسٹریل اکنامک زون، وہاں چائنا کو دعوت دی جائے گی، اور چائنا کی اگلی ڈیسٹینیشن سرمایہ کاری کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے، وہ ہے پاکستان۔ تو اس لیے آنے والے دنوں میں ہمیں مزید قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کر چکا ہے انکار۔ اس خبر پہ آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کی ذرا آپ کو بتائیں گے کیا ہے۔ دوسری جانب ہماری لیڈرشپ، سو کالڈ لیڈر تو نہیں کہنا چاہیے، ڈیلرز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ لندن میں بیٹھے ہیں، مفرور ہیں، مطلوب ہیں، عدالت کو اور قانون کے بھی مجرم ہیں، سزا یافتہ ہیں، لیکن وہ کیا کیا جوڑ توڑ کر رہے ہیں، اس پہ ذرا ہم پہلے بات کریں گے۔ تو چوئی صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت وفاقی دارالحکومت میں بھی کچھ سراسیمگی ہے، اور اپوزیشن بھی پراسرار طور پہ کافی خاموش ہے، اور خاموشی سے کچھ تیاریاں کر رہی ہے، جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس، اور وہ اسی مہینے انہوں نے ایک حملہ کرنا ہے موجودہ پارلیمانی سیٹ اپ پہ۔ تو بتائیے کہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں یا بس یہ افواہیں ہیں؟ نہیں، افواہیں نہیں ہیں، ان کے اندرونی ذرائع جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ہائی کمانڈ کے اندر جن کا اثر و رسوخ ہے، اور ایون فضل الرحمان
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پانی کا اندازہ لگانے کے لیے، ٹیسٹنگ واٹر کرنے کے لیے یہ چاہیے کہ ہم سڑکوں کا رخ کرنے، ایجیٹیشن یا لانگ مارچ یا شارٹ مارچ کی بجائے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ریاستی ادارے جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، آیا فاصلے پر کھڑی ہے یا حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. تو ہمیں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی یا اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین یا وزیر اعظم کے خلاف یا کسی وزیر اعلیٰ یا کسی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد داخل کرنی چاہیے اور اس کے نتائج دیکھنے چاہیے. اگر تو اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہتی ہے تو ہمارا ویسے ہی کام بن جائے گا. تو اگر وہ غیر جانبدار نہیں رہتے تو پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ اور یعنی موجودہ جو حکومت ہے عمران خان کی قیادت میں ان دونوں کو ٹیک آن کرنا پڑے گا، جیسے کہ نواز اور مریم کی پہلے دن سے پالیسی رہی ہے. تو وہ یہ ایک انہوں نے آپشن کے طور پر جس کو سارے ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن اندر ان کی یہ تیاری ہے کہ کسی لمحے اگلے 1-2 مہینے کے اندر یعنی 23 مارچ سے پہلے کسی وقت یہ وہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف جب 6 اکتوبر 2020 کی شام سے لے کے جو صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ ایک تھی، اب دوسری ایکسٹریم پر جا رہی ہے. حکومت اور اس کے ترجمان ہم ایک ہیں، ہم ایک پیج پر ہیں، ہم اکٹھے ہیں، سارے ہمارے ساتھ ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں. اب یہ انہوں نے گردان شروع کی ہے اور خبریں بعض کا ایک خبر بنا کے بھیجتے ہیں، اس کو واپس لیے بغیر ایک دوسری بنا دیتے ہیں، اس کی بھی حرف ابھی لوگوں نے پڑھے نہیں ہوتے، ایک تیسری بنا دیتے ہیں. تو یہ اب بد حواسیاں دونوں طرف چل رہی ہیں. لیکن جو ہمارے پاس حتمی اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال سٹیٹس کو ہے اور کوئی کسی کو نہیں نکال رہا اور نہ کسی کو ڈچ کر رہا ہے اور نہ ریاستی ادارے جو ہیں لافلی اسٹیبلش گورنمنٹ کے خلاف کسی بغاوت کا کسی طرح بھی ساتھ دینے کو تیار ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا سادہ مطلب یہ ہوا چودھری صاحب، 2-3 باتیں آپ نے کی ہیں. نمبر 1، اپوزیشن ٹرائی کرے گی، وہ اسپیکر کے خلاف کر سکتی ہے، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کر سکتی ہے یا پھر چیئرمین سینٹ کے خلاف. پرائم منسٹر کے بارے میں وہ اگلے فیز میں سوچیں گے. اس میں ذرا وہ چیک کریں گے کہ کام تو نہیں آتا، کوئی کال شال تو نہیں آتی، اور اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ اٹھایا جائے گا. لیکن اس وقت چودھری صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے وہ درمیان میں بہت پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، اور وہ یہ ہے کہ وہ پالیٹکس سے ہٹ چکے ہیں، کوسوں دور جا چکے ہیں کہ ہم نے سیاسی امور میں مداخلت نہیں کرنی، امور مملکت جو ہیں وہ سیاست میں نہیں آنا. وہ اپوزیشن اور حکومت اپنا سکور جو بھی جیسے بھی برابر کرتی ہے کرتی رہے، وہ یہ فیصلہ لے چکے ہیں. اور اس لیے اب آپ نے دیکھا کہ کسی قسم کی کوئی تصویر نہیں آ رہی، کسی قسم کی کوئی وہ نہیں شو نہیں کیا جا رہا، اور تصویری نمائشیں بند ہو چکی ہیں. یہ سارا کچھ ایک جگہ. اور بڑا 2D پوائنٹ صابر شاکر صاحب ایک دو اور پہلو لے لیں پھر آپ تبصرہ کر لیں. جی، فوج اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے حکومت گرانے ہٹانے کی کسی کاروائی، کسی سازش، کسی منصوبے کا حصہ نہیں. اب یہ مخالف یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی حمایت نہ کرے فوج، تو فوج اس کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ذرا کریکٹ کر لیں. نمبر 2، نواز لیگ جو ہے اس وقت یعنی جو میں نے پہلے بات کی تھی اسی کے ساتھ یہ ملا لیں، اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک کیمپ جو ہے جس کی بھاری اکثریت الیکٹڈ ممبرز قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں موجود ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ کی قیادت میں دوسری مخالف پارٹیوں کے ساتھ مل کے انہی اسمبلیوں میں حکومت کو گرا کر شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ پر اور حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ پر فائز کرایا جائے، یا دونوں جگہ کمپرومائز ایک چیز لے لی جائے، ایک مخالفوں کو دے دی جائے یا ساتھیوں کو. البتہ نواز شریف اور مریم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ صورت ہمیں قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے، اور الیکشن کے نتیجے میں جو جلسے جلوس کراؤڈ پولر ہے وہ مریم ہے، یا
اس ٹیلی فونک وہ جو بھی آپ ہوتا ہے وہ جی اس کے ساتھ خطاب ہاں جی وہ نواز شریف نے کرنا ہے اور ٹکٹیں بھی نواز شریف نے تقسیم کرنی ہے. تو اس وقت جو الیکشن ہوں گے اس میں ہمارے چانسز ہوں گے اور شہباز شریف اور حمزہ اگر کچھ بنیں گے بھی یا ان کو کچھ ملے گا بھی تو ہمارے رحم و کرم پر ملے گا. تو لہذا مسلم لیگ نون بھی یکسو نہیں ہے کہ حکومت ہٹائی جائے, گرائی جائے, عدم اعتماد کیا جائے یا نہ کیا جائے. اس میں دراڑیں اس پر موجود ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی کوئی چال جو ہے وہ توڑ نہیں چڑھ رہی. اور وہ اس لیے نہیں چڑھ رہی اور جو ناکامی کا وہ صابر صاحب ایک آخری جملہ کہ وہ جو راگ الاپا جا رہا تھا نا اس نااہلی اور ناکامی کا اس گورنمنٹ کا, اس میں بھی کافی حد تک کمی آ گئی ہے کیونکہ اکانومی ہیز امپرووڈ اور انٹرنیشنل سچویشن از ان فیور آف پاکستان. اب فرمائیں آپ ذرا, میں نے کافی باتیں کر دی. یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اپوزیشن کی فیور میں نہیں ہے اور وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کی فیور بھی نہیں ہے. فروری اور مارچ کسی قسم کا ایسا کوئی بھی ایڈونچر یا مس ایڈونچر قابل قبول نہیں ہے اور یہ اپوزیشن کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے کیونکہ ایک تو اکانومی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات سیٹ ہو گئے. چائنا کے ساتھ یہ وزٹ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ وزٹ ہے, انتہائی اہم وزٹ ہے. ڈالر نیچے گر چکا ہے, یہ جو قسط آئی ہے آپ کی آئی ایم ایف سے یہ مزید نیچے جائے گا, قیمتوں میں ذرا استحکام رہے گا تو سموتھ فنکشننگ ہونی ہے. الا یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود ہی. لیکن صدر صاحب لاہور میں کیا مشورہ کر رہے ہیں؟ صدر صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے بھیجا ہے کہ آپ جائیں اور براہ راست رابطے کریں, وزراء کے ساتھ ملاقاتیں کریں اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے کریں اور پلس چیک کریں کہ ہو کیا رہا ہے, کیا وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ نہیں ہیں, انفارمل وے پہ. کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے کوئی بھی زبان نہیں کھولتا چودھری صاحب, یہ ہے فیکٹ. لیکن آج تو صدر صاحب نے کوئی میرے پاس جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے ایک دیانتدار اور ایک اچھے نیک نیت سیاستدان ہیں اور ان سے مل کے بات کرنا ہمیشہ ایک اطمینان بخش بات ہے کہ وی آر ان سیف ہینڈ. ہاں جی. تو وہ آج انہوں نے کچھ اپنی مطلب جنجلاہٹ کا یعنی میں بے بسی تو نہیں کہہ سکتا, انہوں نے اپنے ان وزیروں مشیروں سے کہا کہ یار یہ کیا ہے, ایک کو ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دو, اس کو ادھر رکھ دو, اس کو ادھر رکھ دو, اس افسر کو وہاں لگا دو, اس کو ادھر. اس سے کیا ریزلٹس ملتے ہیں؟ اس میں ہر روز تم یہ اتھل پتھل کرتے رہتے ہو. واٹ از گوئنگ آن؟ میں تو یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ واٹ از ایلنگ آور گورنمنٹ اور ریزلٹس کیوں نہیں آ رہے, تو یہ جبکہ ہمیں کامیابیاں بھی ملی ہیں. جی کامیابیاں زیادہ ہیں. اگر یہ اپنی کامیابیوں کو مارکیٹ کریں نا چوہدری صاحب, اگر اپنی کامیابیوں کو مارکیٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی اچھے کام کر چکے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, سب سے زیادہ ان کی 4.25 سال میں انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ اپوزیشن پہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اپنے ترجمان وزراء ان کو اگر صبح یہ ٹاسک دیا جائے کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ نے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کیا کیا کام کیا, آپ نے ایجوکیشن میں کیا کیا, آپ نے ہیلتھ میں کیا کیا. پچھلے بھاولپور میں گئے ہیں, ہیلتھ کارڈ اناؤنس کر کے آئے ہیں بھاولپور ڈویژن چوہدری صاحب. 1 کروڑ سے زیادہ خاندانوں کو یہ 10-10 لاکھ روپے کا سمجھیں کہ کیش دے کے آئے ہیں کہ آپ جا کے علاج کروائیں جس مرضی اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں. لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اس کو مارکیٹ کریں, اس کو وزیر بتائیں, اویئرنیس پیدا کریں لوگوں میں کہ یہ گورنمنٹ نے یہ اتنا اچھا کام کر دیا ہے, 10-10 لاکھ روپے ہر گھر میں پہنچا دیا ہے کہ اگر ان کا کوئی بیمار ہو تو جا کے علاج کروائیں. نہیں. اور پھر ایک اور چیز, تقریباً 5 کھرب 4.5 کھرب روپے کے میگا پروجیکٹ منظور کیے ہیں. میگا 4.5 کھرب, جس میں صرف کراچی میں پینے کا صاف پانی کا ایک بہت بڑا منصوبہ یہ. لیکن حرام ہے منصوبہ جی, K4 حرام ہے لیکن کہ اس کے بارے میں کوئی بتائے. ترجمان ہوں, وزراء ہوں,
اسپیشل وہ اسسٹنٹ کراچی کی بات کر رہے ہیں، والی زیدی کے والد فوت ہو گیا، اللہ مغفرت جی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. تو چوہے صاحب یہ چیزیں ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے اب پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو بھیجا گیا ہے کہ جائیں، جا کے ذرا گپ شپ لگائیں اور پلس چیک کریں، اور پھر واپس جب میں چائنا سے واپس لوٹوں تو پھر مجھے بتانا، کیونکہ پرائم منسٹر کا ایٹیچیوڈ ہے بڑا اتھارٹیرین، بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا، دیٹس آل. وہ پھر وزیر بھی، مشیر بھی، ارکان پارلیمان بھی، وہ پھر اپنی زبان نہیں کھولتے، وہ کہتے ہیں بس بہتر ہے خاموشی. میرا خیال ہے صابر شاکر صاحب، جی میرے خیال میں، جی میری ناچیز رائے میں، ابھی بھی ان کا کیا مسئلہ ہے، 3.5 سال میں انہوں نے کیا کھویا کیا پایا، وہ اس کو صحیح طرح اس کا ادراک کرنے میں ناکام ہے. اور جن طریقے سے، جس طریقے سے لوگوں کو لگایا ہٹایا اور کام کیا جا رہا ہے، اور جس طرح بعض بڑی ہوش ربا لوٹ مار کے افسانے، مثلا آج آپ کو میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ابھی آپ میرے سے تفصیل نہ پوچھے، جی کوئی بڑے ایک اہم ترین عہدے پر شخص ہے، بڑا تگڑا اس وقت بیوروکریٹ موجود ہے، ہوں بہت تگڑا ہے، جی ہاں. اس کا سگا بھائی جس کی وجہ سے یہ اندر ہے، اس بھائی کی وجہ سے 2 سال سے، جی اس نے 2 دن پہلے، یعنی چلو پچھلے 2-4 دن میں 63 کروڑ روپے کی پلی بارگین کی ہے، جی 63 کروڑ کی. ہو کیا رہا ہے؟ وہ بندہ وہی ہے، وہ اپنے سودے کرتا رہے گا. اب آپ میرے سے نام نہ پوچھیں، نہیں اگر آپ نے پوچھا تو پھر بہت سے راز کھل جائیں گے. نہیں، میرا خیال ہے نام نہیں پوچھتے، اور بہتر ہے بزدار صاحب ان کو وہاں سے ہٹا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ان کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مزید داستانیں کھلیں گی. اور بزدار صاحب کی زندگی تو سادہ سی لگتی ہے، لیکن یہ جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، سارے نہیں، بہت اچھی بیوروکریسی موجود ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن 1-2 ایسی واردات ڈالتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، جیسا کہ آپ نے بتایا. تو چوہے صاحب اب آگے بڑھتے ہیں کہ اپوزیشن، گورنمنٹ جو پونے سال موجودہ حکومت نے اپوزیشن پہ لگایا، لیکن اپوزیشن خود جی کیا کر رہی ہے. نواز شریف صاحب ہردل عزیز سزا یافتہ ہیں، اور انہوں نے ایک میڈیکل رپورٹ، سو کالڈ میڈیکل رپورٹ کہنا چاہیے، جبکہ خط سبمٹ کروایا. ہم نے کل خبر دی ARY نے، اور وہ تھی کہ نواز شریف صاحب ایک فیکٹری کا معائنہ کر رہے ہیں، وہاں پہ پریزنٹیشن لے رہے ہیں، اور وہ فیکٹری ہے، ذرا اس کی فوٹیج بھی دکھا دیں، اور وہ فیکٹری ہے لندن سے 410 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر، اور وہاں پہ وہ گئے ہیں. آنا جانا ملا کے تقریباً یہ ڈرائیو صرف بنتی ہے 11 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آنا جانا، باقی ادھر رکنا. جبکہ میڈیکل رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور ان کو سٹریس میں نہیں چاہیے، سٹریس نہیں چاہیے. یہ ساری چیزیں کل ہم اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کے صاحبزادے حسین نواز وہ ہوئے میڈیا پہ، اور انہوں نے خود آ کے گفتگو ان کو کرنا پڑی، اور ان کے اتنی وہ ساری گفتگو اعترافات ہیں. انہوں نے اپنے جرائم کا ایک بار پھر اعتراف کر لیا، اور ڈاکٹر فیاض شال، انڈین امریکی ڈاکٹر کی جو رپورٹ تھی اس کو خود ہی جلا دیا، اور بہت کچھ بتا گئے. کل بہتر تھا نہ آتے، کیونکہ پہلے بھی جب آئے تھے تو نواز شریف صاحب کا بالکل، نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کا ستیہ ناش کر گئے تھے. ذرا پہلے تو وہ سنیے کہ پہلے جب آئے تھے، اور اس کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس کھلتا گیا، اور وہ آج تک اس عذاب سے نہیں نکل سکے. سنائیے جی. پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں، ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے، ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف، میری ہمشیرہ جو ہیں. یہ پہلا اعتراف اس وقت کیا تھا، بلکہ اعتراف اور انکشاف کیا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی کوئی پراپرٹیز ہیں. دوسرا جی سنائیے. ایک کمپارٹمنٹ ٹرین میں بک کروا کے آپ جو ہے نا کسی دوسرے شہر میں کسی نجی دورے پہ ذاتی جاننے والے کے پاس آپ جاتے ہیں، اور وہ آپ سے کہتے ہیں جی کہ آپ میری فیکٹری میں تشریف لے آئیے، اور جو ہے نا ہم آپ کو ویسے ہی اپنا کام دکھانا چاہتے ہیں، اور آپ وہاں کا ایک چھوٹا سا وزٹ کر لیتے ہیں 10-15 منٹ کا،
اور وہ جو نا یہاں سے ٹرین کا راستہ بھی غالباً 1.5-2 گھنٹے کا ہے. اب ان کا آخری جملہ ضرور سنیے. دو باتیں دوبارہ شارٹ سنیے. چوہے صاحب آپ بھی دو باتیں کر رہے ہیں اس میں, اور خانزادہ نے بہت, خانزادہ صاحب آرام سے بیٹھے ہیں اور مزے لے رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا جی ایک تو غالباً جو فاصلہ ہے وہ 1.5-2 گھنٹے کا. اس کا مطلب ہے بائی ٹرین یہ گئے نہیں ہیں ساتھ. وہ پھر بات صحیح ہے ہمارے رپورٹر کی کہ یہ بائی روڈ گئے ہیں, اور اگر بائی ٹرین جاتے اور یہ ساتھ ہوتے تو غالباً کا ورڈ نہ یوز کرتے. ان کو پتہ ہوتا کہ فاصلہ ٹرین پہ کتنی دیر کا ہے. اور دوبارہ سنیے ذرا, آپ کو مزید اعتراف ملے گا. ایک اور ایک کمپارٹمنٹ ٹرین میں بک کروا کے آپ جو ہے نا کسی دوسرے شہر میں کسی نجی دورے پہ ذاتی جاننے والے کے پاس آپ جاتے ہیں, اور وہ آپ سے کہتے ہیں جی کہ آپ میری فیکٹری میں تشریف لے آئیے, اور جو ہے نا ہم آپ کو ویسے ہی اپنا کام دکھانا چاہتے ہیں, اور آپ وہاں کا ایک چھوٹا سا وزٹ کر لیتے ہیں 10-15 منٹ کا, اور وہ جو ہے نا یہاں سے ٹرین کا راستہ بھی غالباً 1.5-2 گھنٹے کا ہے. غالباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں اتفاقاً. تیسرا وہ کہتے ہیں چوہے صاحب 10-15 منٹ کی بریفنگ, 10-15 منٹ کی بریفنگ اتفاقاً. اور پورے کا پورا جو قافلہ ہے کیا وہ 6 گھنٹے 5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ 410 کلومیٹر دور اتفاقاً جاتا ہے چوہے صاحب؟ صابر شاکر صاحب جی نہیں, آپ نے وہاں ان کے گھر پر یا ان کے دفتر پر کون سے کیمرے لگائے ہوئے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں جا رہے کہاں نہیں جا رہے. یہ اور سنے نا, وہ تو کہہ رہے ہی از آل رائٹ, صرف وہ پاکستان کے اندر بیمار ہوتے ہیں. ایسا ہی اب یہ موقف ہے, ایسا ہی ہے. پاکستان کی آب و ہوا سے مسئلہ ہے. اور اگلا شارٹ سنوائیے جی ذرا. میں نے جو ہے نا میاں صاحب کو اس چیز پہ کنونس کیا تھا کہ وہ یہاں سے تشریف لے کے جائیں میرے ساتھ اس جگہ پہ, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا ان کو چینج ملے, ان کو جو ہے اپنا تھوڑی سی تبدیلی, آب و ہوا کی تبدیلی ملے. روزانہ جو ہے نا اپنا ایک ہی جگہ پہ رہنا ان کے لیے نہیں مناسب. میں یہ چاہتا تھا کہ ان کو تھوڑی اپنا ایک مضافات ہے جو ہے نا وہ جہاں پہ ان کو لے کے گیا تھا, تاکہ جو ہے نا وہاں پہ کھلی جگہ پہ جائیں, وہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا کچھ سیر کر کے جو ہے نا واپس آئیں. چوہے صاحب, آب و ہوا کی تبدیلی, مزاج کی تبدیلی, طبیعت کی اچھا پن, تو یہ فیکٹری کا وزٹ کیا جاتا ہے یا کسی پرفضا مقام پہ جایا جاتا ہے, کسی برفانی پہاڑی پہ جایا جاتا ہے, یا ویسے ہی بندہ نکل جاتا ہے باہر؟ تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ سارے بیوقوف ہیں؟ مطلب ہے اس ملک کے تو اصولی دستوری نرالا ہے. یہاں جتنا بڑا چور ڈاکو اتنا بڑا معتبر بنا بیٹھا ہوا ہے, اور ہم کس چیز کا رونا رو رہے ہیں. میرا تو کئی دل دفع کرتا ہے کہ نئے چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ سو موٹو لے کے وہی بتائیں کہ ان کے خلاف کتنے کیسز ہیں. پہلے یہ کیسز فیصلہ ہوں گے, اس کے بعد یہ ان کو کوئی سرکاری یا سیاسی عہدہ لینے کی یعنی اجازت ہوگی, کیونکہ یہ آپ بند کریں. اٹ شوڈ کم ٹو این اینڈ. چوہے صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو اور چیزیں بھی بتائیں گے, اور بڑی مزے کی خبریں ہیں ہمارے پاس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے حسین نواز صاحب نے ٹی وی پہ آ کے کیا کیا انکشافات کیے, اعترافات کیے, اور اپنے جرم کا اعتراف کیا, اور ڈاکٹر شال کی رپورٹ کو ہوا میں اڑا دیا. ڈاکٹر شال کہتے ہیں کووڈ کی صورتحال بڑی خطرناک ہے, کووڈ کی وجہ سے ان کا علاج نہیں ہو رہا, کووڈ کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے, کووڈ کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور ان کی زندگی کو شدید ترین خطرات ہیں. لیکن حسین نواز صاحب کیا کہتے ہیں اس فیکٹری کے بارے میں جہاں کا وزٹ کیا, اور 410 کلومیٹر جانا اور پھر 410 کلومیٹر واپس آنا. سنائیے جی. بائی دی وے آپ کو ساری کہ وہ کووڈ ریگولیٹڈ فیکٹری تھی جہاں پہ ہم گئے ہیں, وہ کوئی ایسی فیکٹری نہیں تھی کہ جہاں پہ جو ہے اس قسم کے حالات جو ہیں کوئی یعنی اپنا یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرح یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ کووڈ ریگولیٹڈ ہے. کسی دوسرے کی فیکٹری میں جانا کیا گناہ ہے؟ کسی دوسرے کی فیکٹری میں جانا کیا گناہ ہے؟ کسی دوسرے کی فیکٹری میں جانا کیا گناہ ہے؟ یہ جی تھرڈ ورلڈ کنٹریز, دیکھیں تیسری دنیا کے ممالک ان کو بالکل پسند نہیں ہے. پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے, بیکار قسم کا ملک ہے خدا نہ خواستہ. جبکہ دنیا تسلیم کر رہی ہے چودھری صاحب, پاکستان دی بیسٹ رہا کووڈ-19 اور 20 میں, 21 میں, 22 میں. الحمدللہ پاکستان اس وقت بہترین جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش سے بچایا ہوا ہے. ابھی بھی وہ
اوپر جا کے فگرز پھر واپس آ گئے ہیں. اور ادھر جس ملک میں یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں بیٹھے حسین نواز صاحب, اس ملک کا وزیر اعظم کووڈ SOPs کی خلاف ورزی پہ انڈر ٹرائل ہے اور اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. وہ تحریک عدم اعتماد کا اس کو سامنا ہے, اس کو مواخذے کا سامنا ہے. اب نواز شریف صاحب کو ذرا دیکھ لیں جی, کووڈ کو ذرا دیکھیں جی, دکھائیے گا جی, ذرا دکھائیے ذرا جی. یہ ہے جناب کووڈ, یہ کووڈ کہنا چاہیے کووڈ کورڈ ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ 10 منٹ کا وزٹ تھا میکسیمم, اور اس میں ایک ایک چیز, اور یہ آپ دیکھ لیں یہ کووڈ کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے. اور یہ 10 منٹ کا وزٹ تھا اتنی بڑی فیکٹری کا, آپ خود سوچ لیں, خود تصور کریں. اب وہ کہتے ہیں جی کسی کی فیکٹری میں جانا کیا گناہ, یہ ان کا ہے سٹائل. اگلا شاٹ سنوائیے جی. ابھی بھی یہاں پہ کووڈ بہت زیادہ ہے, رسک نہیں لیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اگر کووڈ نہ بھی ہو, میاں صاحب جو ہیں ان کے پروسیجرز, ان کا علاج اس وقت ختم ہوگا جس وقت ان کے ڈاکٹر سمجھیں گے, اور جس وقت جو نا ہم بطور ان کا خاندان سمجھیں گے کہ ہی از ناؤ سیف ٹو گو بیک ٹو پاکستان. میاں صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کووڈ ہو, کووڈ کی وجہ سے کووڈ نہ بھی ہوا تو جب ڈاکٹر کہیں گے تب علاج ہوگا, یا میاں صاحب جب چاہیں گے. لیکن اگلی بات جب خانزادہ نے پوچھی ہمارے دوست نے, تو انہوں نے کہا جی کہ جب ٹھیک ہوگا تو پھر یہ میڈیکل رپورٹ کے بارے میں پوچھا, تو انہوں نے کہا بھاڑ میں جائے سب کچھ. ذرا سنائیے گا جی. اس ملک میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں میڈیکل ایویڈنس آپ کو چاہیے ہوتا ہے, وہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا کٹہرے میں آتے ہیں, وہاں پہ جو ہے نا اپنا جو جج کو رپورٹ نہیں دکھائی. یہ ذرا دوبارہ جی, جج صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جج کو رپورٹ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کٹہرے میں آتا ہے برطانیہ میں, تو ادھر بھی وہ کوئی دکھانے کے موڈ میں نہیں ہے. یہ جج صاحب والی بات دوبارہ سنوائیں جی. اس ملک میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں میڈیکل ایویڈنس آپ کو چاہیے ہوتا ہے, وہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا کٹہرے میں آتے ہیں, وہاں پہ جو ہے نا اپنا جو جج کو رپورٹس نہیں دکھائی جاتی, جج کو رپورٹس نہیں دکھائی جاتی, جج کو رپورٹس نہیں دکھائی جاتی. اور دیٹ از واٹ از کالڈ میڈیکل رپورٹ. میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کا اوپینین ہوتا ہے. دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان لیگل ٹرم. لیگل ٹرم. اب اس سے ذرا اگلا شاٹ سنوائیں جی. اگر عدالتوں نے کہا کہ آپ ہمیں ٹیسٹ رپورٹس بھیجیں, ڈاکٹر کا اوپینین نہ بھیجیں, پاکستان میں میڈیکل بورڈ ہے جو ٹیسٹ رپورٹس دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت کیسی ہے, تو پھر یہ اس وقت دیکھا جائے گا کہ جو ہے نا کیا بات ہوتی ہے. ایفیڈیوٹ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اگر حکومت چاہے تو وہاں ہائی کمیشن کا جو سٹاف ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے ڈاکٹر سے اور ان کی طبیعت کے حوالے سے پوچھ سکتا ہے. اس کے حوالے سے حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ رابطہ کرنے پر بھی نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے کس سے رابطہ کیا ہے. اگر انہوں نے کسی سے رابطہ کیا ہے تو اس شخص کا نام بتائیں کہ جس سے انہوں نے رابطہ کیا ہے. اور اگر آپ کریں تو ڈاکٹر آپ کریں تو میڈیکل سے جو نا بھاڑ میں جائیں, یا نہیں میڈیکل سے جو نا بھاڑ میں جائیں, یا نہیں میڈیکل سے جو نا بھاڑ میں جائیں, یا نہیں رابطہ کر لینے کا بھی کیا فائدہ ہے. تو جو نا میڈیکل رپورٹ جمع کروا دی ہے ہم نے اس وقت. جناب چودھری صاحب, یعنی وہ اور بھی آپ اس میں ان کے اور بھی انکشافات ہیں. یعنی وہ فرما رہے تھے کہ وہاں ان کو کوئی سبسٹنس دیا گیا, یعنی زہر دے دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس نیچے چلے گئے. جی وہاں آپ کو پتا ہے کہ وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے اور جدھر وہ رہ رہے تھے, یعنی سب کو پتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سروسز ہسپتال میں کیا صورتحال تھی, اور پھر کس سے کیا کام لیا گیا, اور کون رات کے اندھیرے میں ایمبولینس کے اندر جا کے ملاقات کر کے آیا ان سے اور ان کی یعنی نواز شریف سے اور مریم سے. جی کبھی ہم نے بھی تو تفصیلات بتانی ہے کہ نہیں, لیکن دفع کرے. یہ تو میرا مطلب سراسر قانون اور انصاف کے تمام اصولوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. پہلے تو ضمانت ہونی نہیں تھی تو کیونکہ بیماری کوئی تھی نہیں جان لیوا. اس کے بعد ضمانت ہوئی, اس کے بعد ایک گارنٹی دی گئی. پھر جب کہا گیا بھی 7 ارب روپے کا تمہارے پاس کیس ہے وہ دے دو, نہیں اس نے کہا نہیں بھی یہ بھی نہیں ضرورت, تو 50 روپے کے ایک کاغذ پر بھیج دیا. تو لوگ, ان تمام لوگوں کا جو پاکستانی 22 کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ حق رکھتی ہے کہ ایک دن جن لوگوں نے اس جرم میں اعانت کی ہے, مدد کی ہے,
یعنی جانتے بوجھتے ہوئے یا پیسے لے کر یا فیور دے کر وہ سب کا لوگ ایک دن ان کے گریبان پکڑیں گے. یہ ہوا نہیں کبھی کہ آپ جرم کریں, ملک کا نقصان کریں اور اس میں پھر آپ ملی بھگت کر کے لوگوں کو جانے دیں. ابھی میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ 63 کروڑ روپیہ پلی بار ہوا ہے آج. جو صاحب آگے چلتے ہیں, یہ قدرت معاف نہیں کرے گی, یہ ہماری آپ کی نظروں سے, سسٹم کی نظروں سے بچ سکتے ہیں, کوئی اسپاٹ فکسنگ ہو سکتی ہے, فیور لی جا سکتی ہے, لیکن قدرت ایسے مجرموں کو معاف نہیں کرتی اور ایسے مجرموں کے جو معاونین ہوتے ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں. اب وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین کتنا امپورٹنٹ ہے, پہلے ذرا وہ سنائیے گا جی ذرا, وزراء نے جانے سے پہلے کیا کہا. 20 اور ممالک کے سربراہان اس وقت چین میں موجود ہیں. چین کے بہت سارے بزنسز اس دورے کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں اپنی جو انڈسٹری ہے چین کی ایک بہت بڑا حصہ وہ پاکستان میں شفٹ ہوگا. اسد عمر صاحب, پوری ایک کتاب تیار کی گئی ہے باقاعدہ کیوں پاکستان میں آگے چینی سرمایہ کاروں کو پیسہ لگانا چاہیے. چند ترجیحاتی سیکٹر جو ہیں ان کے اوپر بڑی اسپیسیفک ڈیٹیل انویسٹمنٹ پریزیڈنٹ شی کو, پرائم منسٹر لی کو یہ پریزنٹ کریں گے. اور شوکت ترین صاحب, ہم چائنا کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ اپنی انڈسٹری کو پاکستان میں بھی ریلوکیٹ کریں. اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ اب تیار ہو گئے ہیں, اس میں اگر آپ اپنی انڈسٹری لے کے آئیں گے یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی. پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان سے یہ بھی کہیں گے کہ ایگریکلچر کی ٹرانسفارمیشن پلان میں وہ ہماری مدد کریں. ایگریکلچر کی گروتھ سے ہی ہماری اوور آل اکانومی گرو کرے. یہ ہے امپورٹنٹ, یہ ہے اہمیت اس دورے کی کہ انڈسٹریل زون, اکنامک زون باقاعدہ طور پر پریزنٹیشن دی جائے گی اور نیکسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے چائنا کا وہ پاکستان ہے. اور اس دورے کی اور پاک چین دوستی کی بعض گشت واشنگٹن میں بھی سنائی دے رہی ہے اور دلی میں بھی سنائی دے رہی ہے. واشنگٹن میں کل سوال کیا گیا تو نیڈ پرائس نے کیا کہا, سنیے جی, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بس ٹھیک ہے آپ تعلقات برقرار رکھیں, پاکستان اور چین کے تعلقات پہ ہمیں اعتراض نہیں, لیکن کیا کہا ذرا سنیے. Pakistan is a strategic partner of the United States. We have a relationship, an important relationship with the government in Islamabad. It is not a requirement for any country around the world to choose between the United States and China. It is our intention to provide choices to countries when it comes to what the relationship with the United States looks like. And we think partnership with the United States conveys a series of advantages that countries typically would not find. بہت شکریہ واشنگٹن کہ آپ ہمیں چوائس دے رہے ہیں دوستوں کے انتخاب میں. لیکن دلی میں کیا ہو رہا ہے, راہل گاندھی کیا کہہ رہے ہیں, مودی سرکار کو لتاڑ رہے ہیں. بی جے پی آر ایس ایس کی جو فلسفی تھی, جو ان کا ایجنڈا تھا, اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں انڈیا کا ستیہ ناش ہو گیا اور چائنا اور پاکستان ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے, اور خاص طور پہ کشمیر پالیسی کی وجہ سے. سنائیے جی. Do not underestimate the power that stands in front of us. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. This is a very, very serious threat to the Indian nation. We have made huge strategic mistakes in Jammu and Kashmir. We have made huge strategic mistakes in our foreign policy. خارجہ پالیسی میں کشمیر میں ایک ہینیس کرائم کیا مودی نے, اور پاکستان اور چین کی دوستی ایک بہت بڑا جرم ہے نریندر مودی کا. بریک کے بعد کچھ اور چیزیں جی. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ سٹوری بریکر موجود ہیں, ہمارے نمائندہ خصوصی لندن سے فرید قریشی صاحب, جنہوں نے کل یہ سب کچھ کیا اور جس کی وجہ سے حسین نواز صاحب کو ایک طویل عرصے کے بعد خود بنفس نفیس آنا پڑا. تو فرید یہ بتائیے کہ اسپیشل ٹرین تیار کی ہے برطانوی حکومت نے جو لندن سے نیلسن تک کا سفر جو ہے 3.5 کے بجائے 1.5-2 گھنٹے میں کرتی ہے. دیکھیں, لندن سے جو نیلسن کا گاڑی پر سفر ہے وہ تو تقریباً 5 گھنٹوں کا ہے, چونکہ یہ 255 مائل ہے جو 410 کلومیٹر بنتا ہے. اگر ٹرین پہ بھی آپ جانا چاہیں تو کم از کم 3.5 گھنٹے لگتے ہیں لندن سے نیلسن جانے میں.
جو فاسٹسٹ ٹرین ہے اس کے اوپر بھی. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے ایک شو میں دیکھا کہ ایک اینکر پرسن جو ہے ان کے ساتھ حسین نواز نے انٹرویو میں بتایا کہ لندن سے ٹرین کا سفر جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کا ہے اور یہ 4-5 ماہ پرانی ویڈیو ہے. اگر یہ باتیں درست ہیں تو آپ وہ اس ٹرین کا ٹکٹ پیش کر دیں جس پہ آپ گئے تھے, تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا ٹائم لگا اور کس عرصے کی ہے یہ ویڈیو. جب میاں نواز شریف جو ہے اپنے بیٹوں کے ہمراہ اور اسحاق ڈار کے ہمراہ اس فیکٹری کے اندر گئے اور انہوں نے وہاں پہ بریفنگ بھی لی اور جو مشینری ہے فیکٹری اس کا معائنہ بھی کیا, تو وہ سارا کچھ فوٹیج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. جو فوٹیج آپ سب دیکھ چکے ہیں ابھی تک, اور اس پہ اس کو ایکسیپٹ کیا جا چکا ہے, اس کو ان کی طرف سے اس کی تردید نہیں کی گئی کہ یہ درست خبر نہیں ہے. چلیں چوہے صاحب آپ کچھ پوچھیں گے؟ اب یہ فرمائیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ مذاق کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہر لمحہ ہر سٹیج پر یہ جھوٹ اور غلط بیانی کر رہے ہیں. کبھی ادھر سے ایک ڈاکٹر پکڑ کے لے آتے ہیں, وہ ادھر پاکستان والا آپ پٹ گیا, میرے خیال وہ ڈاکٹر عدنان صاحب کتنے گئے, اور اب ان کا سٹیٹس کیا ہے نواز شریف کا, اپیل کا اور باقی معاملات کا؟ اس کی اپیل ابھی پینڈنگ ہے, کورٹ کے اندر یہ جائیں گے, وہاں پہ فیصلہ کیا جائے گا, اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو علاج کی اگر بات کریں تو جب نواز شریف 2019 میں لندن تشریف لائے تھے تو شروع کے دنوں میں وہ ریگولرلی ہاسپٹل جایا کرتے تھے, ہارلے اسٹریٹ بھی جاتے تھے, گائز ہاسپٹل بھی جاتے تھے, اور ان کے ٹیسٹ ہوئے, ان کے سی ٹی اسکین ہوئے, لیکن گزشتہ تقریباً 1 سال سے ہم نے انہیں ہاسپٹل جاتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اس حوالے سے جو نون لیگ کے ایک اہم رہنما لندن تشریف لائے تو ان سے ہم نے سوال پوچھا کہ اگر نواز شریف کی واپسی میں رکاوٹ ان کا علاج ہے تو پھر بتائیں کہ علاج کیوں نہیں ہو رہا, اور علاج کے علاوہ اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو اس کی پہ کھل کے بات کیوں نہیں کی جاتی اور علاج کا بہانہ کیوں رکھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کھل کے بات کروں گا کہ علاج کی تو اپنی جگہ, لیکن اصل رکاوٹ جو ہے وہ بہت ساری انہوں نے پھر دیگر جو باتیں تھیں وہ شیئر کی ہمارے ساتھ, وہ آن دی ریکارڈ ویڈیو موجود ہے. اصل وجوہات علاج دیگر باتیں تھیں. تو پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.